السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹرو گوسٹ ٹیلز۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کے اپنی پہلی ہارر اسٹوری کی طرف، جو کہ ہمیں سینڈ کی ہے مسٹر اعجاز نے۔ مسٹر اعجاز لکھتے ہیں کہ 1960 کی بات ہے اور دسمبر کا مہینہ تھا۔ وہ لوگ ایک جگہ نئے گھر میں شفٹ ہوئے۔ وہ مینشن کرتے ہیں کہ اس گھر میں صرف وہ اور ان کی ماما ہی شفٹ ہوئے تھے، اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ کام کے سلسلے میں باہر ہوا کرتے تھے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جب اس گھر میں نئے شفٹ ہوئے تو وہ جگہ اور وہ گھر دونوں ہی بہت پرسکون تھے۔ انہوں نے اپنے شروع کے کچھ دن بہت آرام اور سکون کے ساتھ گزارے، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ ایک عجیب واقعہ ہمارا منتظر تھا۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور میری ماما سونے کے لیے لیٹے۔ اچھا، میری والدہ لیٹتے ہی فوراً سو گئیں، لیکن میں اس دن جاگتا رہا۔ اس دن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور رات کا شاید 1:15 یا تو پھر 1:30 بج رہا تھا۔ اتنے میں مجھے اپنی ٹیرس سے کچھ عجیب آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے کہ کوئی نئے چمڑے کے جوتے پہن کر چل رہا ہو، وہ بھی تیز تیز۔ شروع میں تو میں نے اگنور کر دیا۔ مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے آس پاس کوئی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہو تو یہ اس کی آواز ہو، لیکن جب وہ آوازیں مستقل 20 سے 25 منٹ تک آتی رہیں تو مجھے تھوڑا سا تجسس محسوس ہوا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ آخر ہماری چھت پہ کون ہے اور یہ کس قسم کی عجیب آوازیں ہیں۔ وہ آوازیں جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تھا وہ تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ میں تھوڑا سا ڈرا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی امی کو اٹھا دوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ کچھ دیر تک وہ آوازیں آتی رہیں، پھر مجھے نہیں یاد کہ مجھے کب میں نیند آ گئی۔ اگلے دن میں اٹھا تو اگلا دن بالکل نارمل تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس بات کا ذکر اپنی مما سے کروں، تو میں نے کیا۔ میری مما نے بھی اس بات کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی اور انہوں نے بھی یہی اندازہ لگایا کہ ہو سکتا ہے آس پاس کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہو، اس کی آواز ہوگی۔ خیر، ہم نے یہ معاملہ وہیں پہ اگنور کر دیا۔ لیکن اگلی رات جب میں واپس سونے لیٹا، اس دن میں سو چکا تھا، لیکن پھر آدھی رات میری آنکھ کھلتی ہے۔ مجھے بالکل پچھلی رات والی آوازیں دوبارہ سے محسوس ہونے لگیں۔ میں نے ان آوازوں پہ غور کیا اور یاد کیا کہ یہ تو بالکل گزشتہ رات جیسی آوازیں ہیں جو مجھے دوبارہ سے آ رہی ہیں اپنی ٹیرس سے۔ میں نے وہ آوازیں مزید دھیان لگا کے سنی تو وہ بالکل ویسے ہی آوازیں تھیں۔ میرا ڈر مزید بڑھ گیا۔ اب تو مجھے یہ لگنے لگا کہ شاید ہمارے گھر میں کوئی چور ہے۔ عجیب عجیب خیالات میرے دل میں آنے لگیں کہ وہ کیا ہے، کون ہے اور ہمارے گھر میں کیسے گھسا۔ میں نے اس رات اپنی امی کو جگایا اور انہیں بتایا کہ کچھ عجیب آوازیں آ رہی ہیں، لیکن کیونکہ وہ بہت گہری نیند میں تھیں تو انہوں نے ہاں کیا اور پھر وہ سو گئیں۔ تھوڑی دیر میں میری بھی آنکھ لگ گئی، لیکن اب جب اگلے دن میں اٹھا تو میرے دل میں ان آوازوں کا تھوڑا سا ڈر اور تجسس تھا۔ میں نے یہ بات اپنی امی کو بتائی۔ میری مما نے بھی اس معاملے کو سیریسلی لیا، اور پھر میں نے اپنی مما کو بولا کہ آج رات ہم نہیں سوئیں گے، ہم دیکھیں گے کہ وہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس رات میں اور میری والدہ آدھی رات تک جاگے۔ رات کے تقریباً 2 یا شاید 2:30 بج رہے تھے۔ وہ آوازیں پھر سے آنا شروع ہو گئیں۔ اس بار تو میری والدہ بھی تھوڑی سی ڈر گئیں کیونکہ وہ آوازیں بہت زیادہ واضح تھیں۔ وہ بالکل واضح تھیں کہ وہ اس قسم کی آوازیں ہیں جیسے کوئی بالکل نئے چمڑے کے جوتے پہن کر ہماری چھت پہ چل رہا ہو۔
جب ہم نے غور کیا تو وہ آوازیں مزید تیز ہوتی گئیں۔ امی نے تھوڑی دیر تک ان آوازوں کا جائزہ لیا کہ یہ آوازیں کس قسم کی ہیں اور کہاں سے آ رہی ہیں، لیکن انہیں اس کے علاوہ کوئی اور اندازہ نہیں ہوا کہ شاید ہماری چھت پہ ہی کوئی ہے اور وہ باقاعدہ چل رہا ہے زور زور سے۔ میں نے اور امی نے تھوڑی سی ہمت دکھائی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اوپر چھت پہ جا کے دیکھیں گے، تو لہٰذا ہم نے اپنی سیفٹی کے لیے ہمارے پاس جو چیزیں تھیں، جیسے کہ میں نے اپنا بیٹ سنبھالا اور میری والدہ نے ایک موٹا ڈنڈا، یہ دونوں چیزیں لے کے ہم بہت ہمت کر کے اپنی ٹیرس پہ گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر ماجرا ہے کیا۔ لیکن جب ہم اپنی ٹیرس پہ پہنچے، ہم نے دروازہ کھولا تو یہ چیز دیکھ کے ہم بالکل ہی حیران رہ گئے کہ ہماری ٹیرس پہ کوئی نہیں تھا۔ جب ہم نے یہ منظر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ہمیں تھوڑا سا سکون آیا کہ چلو اللہ کا شکر ہمیں کچھ نہیں دکھا، لیکن تھوڑے ہی دیر میں ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہ آوازیں تو بند ہی نہیں ہوئیں بلکہ اور زیادہ واضح ہو گئیں، اور وہ باقاعدہ ایسی آوازیں تھیں جیسے کوئی چل رہا ہو ہمارے ٹیرس پہ، لیکن ہمیں نظر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، پر آوازیں واقعی بہت واضح تھیں۔ یہ دیکھ کے ہمیں تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا۔ ہم نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا وہم ہو اور آوازیں کہیں اور سے آ رہی ہوں، لیکن ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں ملا۔ وہ آوازیں ہماری چھت سے ہی آ رہی تھیں اور کسی غیر مخلوق کی ہی تھیں۔ خیر، ہم نے آیت الکرسی پڑھی اور ہم نیچے گئے۔ اگلا دن ہمارا نارمل تھا، پورے دن میں ہمیں ایسا کچھ بھی الٹا سیدھا فیل نہیں ہوا، لیکن اس رات پھر سے یہی واقعہ پیش آیا۔ میں اور امی سو چکے تھے اور ہماری آدھی رات میں آنکھ کھلی، کیونکہ ہمارے دلوں میں ڈر بیٹھ چکا تھا، تو لہٰذا اگر ہم نیند میں ہوتے تھے اور کوئی بھی آواز ہوتی تھی تو ہماری فوراً آنکھ کھل جاتی تھی۔ اس رات بھی ایسے ہی ہوا، ہمیں اپنی ٹیرس سے واپس آوازیں آنے لگیں، اور جب وہ آوازیں آنا شروع ہوئیں تو میری اور امی دونوں کی نیند کھل گئی۔ امی اس ٹائم بہت زیادہ ڈر چکی تھیں، انہیں کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ جیسا سوچ رہی ہوں ویسا ہی ہو، ہمارے گھر میں نہ جانے کون سی مخلوق ہے۔ ہم پھر سے ہمت کر کے اوپر گئے دیکھنے کے لیے کہ آخر ماجرا ہے کیا، لیکن اس دن بھی جب ہم اوپر گئے تو یقین جانے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اپنے سامنے کا منظر دیکھ کے۔ جب ہم اپنی ٹیرس پہ پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا کہ 3-4 سائے، جیسے کہ ان کی ہائٹ آپ اندازہ لگا لو 5 سے 6 سال کے بچوں کی ہوتی ہے، اتنی ہائٹ کہ 4 سے 5 سائے ہمیں اپنی چھت پہ منڈلاتے نظر آئے، اور آوازیں ویسے ہی تھیں جیسے کہ کوئی چمڑے کے جوتے پہن کے بھاگ رہا ہو۔ آج وہ آوازیں کچھ زیادہ ہی تیز تھیں۔ یہ منظر دیکھ کے تو ہم جیسے ہکا بکا رہ گئے، ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ ہم کیا کریں، تو ہم فوراً نیچے بھاگے، ہم لٹرلی بھاگے۔ خیر، اگلے دن صبح ہوتے ہی امی نے سب سے پہلے میرے ابو سے رابطہ کیا اور ان کو سارا حال احوال سنایا۔ ابو نے بھی اس معاملے میں سنجیدگی دکھائی اور فوری طور پہ ایک مولانا کو ارینج کر کے ہمارے گھر پہ بھیجا۔ جب مولانا ہمارے گھر آئے تو ہمیں اندازہ ہوا، کیونکہ ہمیں مولانا نے بتایا کہ یہ گھر تو کافی عرصے سے بند ہے۔ خیر، انہوں نے پورے گھر کا جائزہ لیا، خاص طور سے ٹیرس کا۔ ٹیرس پہ جانے کے بعد انہیں ایسا لگا جیسے وہاں پہ بہت زیادہ بھاری پن ہے اور نیگیٹو انرجی ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے کچھ چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے، جیسے کہ نماز پابندی سے ادا کرنی ہے، گھر کو پاک صاف رکھنا ہے، اور جتنا ہو سکے اتنا آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیں۔ ہم نے ان کی باتوں پر عمل کیا، اور جاتے ہوئے انہوں نے مجھے اور میری مما کو ایک تعویذ دیا۔ ہمیں مولوی نے بتایا کہ کیونکہ یہ گھر بہت عرصے سے خالی تھا، تو جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تو اس گھر میں جو بھی غیر مخلوقات تھیں وہ ہماری موجودگی سے ڈسٹرب ہو رہی تھیں،
شاید ان کو ہماری موجودگی بالکل پسند نہیں آئی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ کوئی بری مخلوقات نہیں تھیں، نہ ہی تو وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کے ارادے سے آئی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی موجودگی کا اظہار کروانا چاہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کیا بات تھی، لیکن جب سے ہم نے ان کچھ چیزوں کا خیال رکھنا شروع کیا تو الحمدللہ ہمارا باقی کا عرصہ جب تک ہم اس گھر میں رہے بہت سکون سے گزرا۔ ہمیں بہت کم، جیسے 2-3 مہینے میں ایک دفعہ وہ اپنی موجودگی کا اظہار کرواتے تھے، لیکن الحمدللہ ہمیں اور کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور ہم نے اپنے باقی کا عرصہ اس گھر میں بہت سکون سے گزارا۔ یہیں پہ یہ ٹرو سٹوری ختم ہوتی ہے۔ تو مسٹر اعجاز، تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ یور سٹوری۔ اور اگر آپ لوگ یا آپ لوگوں کے فرینڈس یا رشتہ داروں کے ساتھ بھی کوئی ایسی پیرانارمل ایونٹ پیش آیا ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہمارے چینل کا حصہ بنیں۔ ڈسکرپشن میں میرا ای میل اور واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پہ اپنی ٹرو سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔